वेलकम बैक। सबसे पहले आपको बताएं, फ़लस्तीनियों से यकजहती और इसराइली बर्बरियत की मजम्मत। हुकूमत का आज पाकिस्तान भर में यौम सोग मनाने का फ़ैसला। पूरे मुल्क में बाद नमाज जुम्मा इस्माइल हानिया शहीद की गायबाना नमाज जनाजा अदा की जाएगी। कौमी असम्बली में खुसूसी करारदाद भी पेश की जाएगी। शहीद इस्माइल को आज दोहा में सुपुर्द खाक किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी शहरियों के लिए 14 अगस्त के बाद वीज़ा मुफ्त करने का ऐलान कर दिया। शहबाज शरीफ से वोंग फुकैंग की सरबराही में 12 रुकनी चीनी वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान में चीनी शहरियों की फूल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए मौसर इक़दाम किए हैं। बशाम वाक़े में मुलव्वस अफराद को सज़ा दी जाएगी। बारिश से मुतालिक बात करेंगे। लाहौर में रिकॉर्ड बारिश के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की इंतज़ामिया को शाबाशी। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, वासा हुकाम और अहलकारों को भी सराहा। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि चंद घंटे में शहर से बारिशी पानी की निकासी शानदार कारकर्दगी है। वासा और दीगर इदारों ने अवाम की सहूलत के लिए जानफशानी से काम लिया। उम्मीद है कि हमारे इदारे बेहतरीन कारकर्दगी से अवाम के लिए हमेशा आसानियाँ पैदा करेंगे। लाहौर में गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश से 44 साला रिकॉर्ड टूट गया। शहर भर में पानी जमा होने से शहर का मंजर दरिया की तरह लगने लगा। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर नशेबी इलाकों से पानी निकाल कर क्लियर किया गया। महकमा मौसमियात ने 6 अगस्त तक बारिश की पेशगोई कर रखी है। कराची से मुतालिक भी आपको बताएंगे। कराची में मानसून का तीसरा स्पेल। शहर में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। रात गए और अले सुबह हल्की बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। गर्मी की शिद्दत में भी कमी आ गई। महकमा मौसमियात ने शाम में भी हल्की बारिश की पेशगोई की है। आइंदा 5 दिन तक हल्की बारिश होती रहेगी। इतवार के रोज़ गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। दर्ज हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड और हवा में नमी का तनासब 87% रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि शहर में 32 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में रवा मानसून के दौरान मामूल से ज़्यादा बारिशों की पेशगोई कर रखी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है कि ये बात तय हो गई है कि बिजली के बिलों में कमी नहीं होनी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से बात करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत बिजली, तेल और तनख्वाहदार तबकों पर टैक्स लगाकर पैसा कमा रही है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन लीडर की नाअहली ये है कि 7 माह बाद भी अलहदा एहतजाज कर रहे हैं। जब तक अपोजिशन जमातें इकट्ठी नहीं होती, हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फवाद चौधरी का कहना था कि पीटीआई के 25 लोग लापता हैं, मगर किसी को परवाह नहीं। आगे बढ़ेंगे। महकमा एक्साइज और हुकूमत सिंध का इनकलाबी कदम। टैक्स निज़ाम को वन लिंक से जोड़ दिया गया। अवाम अब घर बैठे टैक्स अदा कर सकेंगे। सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, नई डिजिटल सर्विस अवाम का वक्त बचाने के लिए बनाई गई है। नए ऑनलाइन निज़ाम से शफाफियत को फ़रोग़ मिलेगा। अवाम अब घर बैठे गाड़ियों के टैक्सेस अदा कर सकेंगे। शर्जील इनाम मेमन ने मज़ीद कहा, अवाम टैक्स की अदायगी मिनटों में महफूज और काबिल एतमाद तरीके से कर सकेंगे। महकमा एक्साइज अवाम को बेहतरीन कारकर्दगी और सहूलत फराहम करने के लिए पुरअज़्म है।
ٹیکس نہ دہندگان گاڑیوں کے خلاف کارروائیاں ہوں گی۔ شرجیل انعام میمن نے شورومز پر گاڑیوں کی رجسٹریشن آسان بنانے کی ہدایت کر دی۔ صوبائی وزیر نے پریمیم نمبر پلیٹس حاصل کرنے والوں کو سمارٹ کارڈ جاری کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے فلسطین میں اسرائیل کے ظلم و بربریت کو امت مسلمہ کے لیے المیہ قرار دے دیا۔ فلسطین کی حالیہ صورتحال پر وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت حکمران اتحاد کا مشاورتی اجلاس ہوا، جس میں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، بلوچستان عوامی پارٹی اور MQM کے ارکان نے شرکت کی، جبکہ استحکام پاکستان پارٹی، مسلم لیگ کاف، مسلم لیگ ضیاء اور نیشنل پارٹی کے نمائندے بھی شریک ہوئے۔ اجلاس کے بعد جاری کیے گئے اعلامیے کے مطابق شرکاء نے مشترکہ طور پر فلسطین میں 9 ماہ سے جاری اسرائیلی ظلم و بربریت پر غم و غصے کا اظہار کیا۔ شرکاء نے اسرائیلی مظالم کی پرزور مذمت کی اور فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کیا، جبکہ اجلاس میں حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ کی شہادت پر بھی گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کیا گیا۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت کا واقعہ خطے میں امن کے قیام کی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کی دانستہ سازش ہے اور ایسے واقعات خطے میں مزید کشیدگی کی فضا کو ہوا دیتے ہیں۔ اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان فلسطین کو امدادی سامان کی ترسیل جاری رکھے گا اور مظلوم فلسطینی زخمیوں کا علاج معالجہ بھی کروایا جائے گا، جس کے لیے انہیں پاکستان لایا جائے گا، جبکہ فلسطینی میڈیکل طلبہ کو پاکستان کے میڈیکل کالجز میں امدادی بنیادوں پر داخلہ دیا جائے گا۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ اسرائیلی ریاستی ظلم و بربریت پر بین الاقوامی برادری خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ عالمی برادری کو مصلحت سے نکل کر واضح اور دو ٹوک موقف اپنانا ہوگا۔ عالمی برادری اپنی خاموشی توڑے اور مظلوم فلسطینیوں کی جاری نسل کشی فوری روکے، اسرائیل کو جنگی جرائم اور ظلم کے پہاڑ توڑنے پر انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کریں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق ملکی تجارتی خسارہ 5 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق رواں مالی سال کے پہلے مہینے جولائی میں تجارتی خسارہ 5 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گیا۔ مرکزی بینک کے مطابق جولائی میں پاکستان کا تجارتی خسارہ 19% کم ہو کر 1.94 ارب ڈالر رہ گیا۔ جولائی میں درآمدات ماہانہ بنیاد پر 14% کم ہو کر 4.25 ارب ڈالر رہیں۔ ماہانہ بنیاد پر برآمدات 10% گھٹ کر 2.3 ارب ڈالر ریکارڈ رہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے اپوزیشن کی گرینڈ الائنس کا حصہ بننے سے انکار کر دیا۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ اپوزیشن کے ساتھ کچھ مشترکات پر یکساں موقف بھی اختیار کریں گے اور ملاقاتیں بھی کریں گے، لیکن کسی اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ الائنس میں شامل پارٹیاں بعد میں اپنی سیٹنگ بنا لیتی ہیں۔ ایک بیان میں کہا کہ حکومت سمجھتی تھی کہ ہم 1-2 روز بیٹھ کر چلے جائیں گے۔ حکومت کو بتانا چاہتا ہوں مطالبات منوانے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ یاد رہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر نے گزشتہ روز اڈیالہ جیل میں بانی PTI سے ملاقات کے بعد قومی میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ آئندہ 2 ہفتوں میں اپوزیشن کا گرینڈ الائنس بنانے جا رہے ہیں۔ اتحاد میں حکومت مخالف تمام پارٹیوں کو شامل کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کے دوران PTI رہنما نے جماعت اسلامی کے احتجاجی دھرنوں کی بھی حمایت کی تھی۔ وفاقی وزارت تعلیم نے ہفتے کے روز سرکاری تعلیمی ادارے کھلے رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وزارت تعلیم کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق سرکاری اداروں میں طلبہ کو ریاضی، سائنس اور لینگویج سمیت دیگر کورسز پر قبول حاصل کرنے کے لیے ہفتے کو تعلیمی ادارے کھلے رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ فیصلے کا اطلاق 10 اگست سے ہوگا۔ اعلامیے کے مطابق اسلام آباد کے سرکاری تعلیمی ادارے ہفتے کے روز کھلے رہیں گے۔ ہفتے کے روز کورسز لینے یا نہ لینے کا آپشن طلبہ کو حاصل ہوگا، جبکہ عملے کو اپنی حاضری یقینی بنانا ہوگی۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ہفتے کو تعلیمی ادارے 2 گھنٹے کے لیے کھولے جائیں گے، جس میں 2 کلاسز ہوں گی۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں بنگلہ دیش میں کوٹا سسٹم کے خلاف ہونے والے پرتشدد احتجاجی مظاہروں کے بعد حکومت نے جماعت اسلامی اور اس کی طلبہ تنظیم چھاترو شبر پر پابندی عائد کر دی۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کی حکومت نے جماعت اسلامی کو عسکری اور دہشت گرد تنظیم قرار دے کر پابندی لگائی۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جماعت اسلامی اور اس کے طلبہ ونگ کو حالیہ طلبہ احتجاج میں تشدد کا ذمہ دار قرار دیا گیا۔ جماعت اسلامی پر انسداد دہشت گردی قانون کے تحت پابندی لگائی گئی ہے۔ مقامی میڈیا کے مطابق جماعت اسلامی پر پابندی کا فیصلہ گزشتہ دنوں 14 جماعتی حکومتی اتحاد کے اجلاس میں ہوا تھا، جسے جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے رہنماؤں نے غیر قانونی، غیر آئینی اور ماورائے عدالت قدم قرار دیا۔ یاد رہے کہ سرکاری ملازمتوں کے کوٹا سسٹم کے خلاف پچھلے ماہ طلبہ نے احتجاج کیا تھا۔ طلبہ مظاہروں کے خلاف کریک ڈاؤن میں 200 سے زائد مظاہرین جاں بحق ہوئے تھے۔ اولمپکس کے بارے میں بات کریں گے۔ پیرس اولمپکس کے چھٹے روز چین نے مزید 2 گولڈ میڈلز جیت لیے۔ میڈلز ٹیبل پر 11 گولڈ میڈلز کے ساتھ چین پہلے نمبر پر موجود ہے۔ پیرس اولمپکس میڈلز ٹیبل پر فرانس اور جاپان 8 طلائی تمغوں کے ساتھ دوسرے اور تیسرے، جبکہ آسٹریلیا 7 اور امریکہ 6 گولڈ میڈلز کے ساتھ چوتھے اور 5ویں نمبر پر موجود ہیں۔ پیرس اولمپکس میں جمعرات کو مقابلوں کے چھٹے روز پہلے گولڈ میڈل کا فیصلہ ایتھلیٹکس میں مردوں کی 20 کلومیٹر واک کے ایونٹ میں ہوا، جس میں ایکواڈور کے برائن ڈینیل نے سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ ویمن 20 کلومیٹر واک میں چین کی یونگ یاؤ کامیاب رہیں۔ شوٹنگ کے مینز 50 میٹر رائفل 3 پوزیشن میں چین کے لیو یوکون نے گولڈ میڈل جیتا۔ روئنگ کے ویمن ڈبل سکلز کا فائنل نیوزی لینڈ نے جیتا۔ مینز میں یہی ایونٹ رومانیہ کے نام رہا۔ روئنگ کے ویمن 4 فائنل میں نیدرلینڈ نے سونے کا تمغہ اپنے نام کیا، جبکہ مینز میں اسی یونٹ میں سونے کا تمغہ امریکہ نے حاصل کیا۔ جوڈو میں آذربائیجان کے زیلم نے ان گیمز میں اپنے ملک کو دوسرا گولڈ میڈل جتوا دیا۔ انہوں نے مینز 100 کلو گرام کے فائنل میں جارجیا کے ایلیا سلمان زادے کو بآسانی 1-10 کے سکور سے ہرا دیا۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔